فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 21 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، عیسائی پہلوان کو بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ طاہر کو اٹھا کر پٹک دے گا، مگر جب اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا اور پھر بھی طاہر نے جنبش تک نہ کی تو وہ حیران رہ گیا۔ ادھر طاہر نے اس کا پٹکا پکڑ کر زور لگایا اور اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور اسے اٹھا کر زوردار چکر دے کر زمین پر دے مارا۔ ناظرین، اس کے گرتے ہی اس کا گھوڑا خوف زدہ ہو کر بھاگا اور اسے کچل کر دوڑا چلا گیا۔ ناظرین، گھوڑے کا سم عیسائی کے بھیجے پر پڑا اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا۔ عیسائی لشکر نے اپنے ساتھی کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے شور مچا کر گھوڑوں کو دوڑایا۔ ناظرین، طاہر مردہ عیسائی کو دیکھنا چھوڑ کر تلوار اٹھانے کے لیے کودے اور تلوار اٹھا کر پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ابھی وہ سوار ہو کر سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ عیسائی قریب آ گئے اور آتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ طاہر بھی سنبھل گئے تھے۔ ناظرین، انہوں نے بھی جوش میں آ کر حملہ کر دیا۔ ان کا گھوڑا بجلی کی طرح ادھر ادھر جھپٹنے لگا اور ان کی برق نما تلوار کوند کوند کر عیسائیوں کی خرمن ہستی پر گرنے اور گر کر جلانے لگی۔ انہوں نے تنہا ہی حملے کر کے بہت عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ عیسائی جوش انتقام سے غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے، مگر جو بھی عیسائی طاہر کے قریب پہنچتا طاہر اسے مار ڈالتے۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ ایک معمولی تنو توش کا نوجوان ان کے ساتھ بڑے جوش خروش سے لڑ لڑ کر انہیں قتل کر رہا تھا اور وہ خود زخمی بھی نہ ہوا تھا۔ ناظرین، انہوں نے اسے چاروں طرف سے نرغے میں لے کر تلواروں کی بارش کر دی۔ طاہر ذرا بھی نہ گھبرائے، برابر لڑتے اور انہیں قتل کرتے رہے۔ جبکہ وہ لڑائی میں مشغول تھے، انہوں نے اللہ اکبر کے پرزور نعرے کی آواز سنی۔ ناظرین، اس آواز کو سن کر عیسائی خوف زدہ ہو گئے اور نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ انہیں تمام مسلمان تلواریں سونپتے دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھیل گئے۔ مسلمانوں نے جس وقت تنہا طاہر پر عیسائیوں کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ دوڑ آئے اور انہوں نے آتے ہی حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں قریب قریب ایک ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کو تیش آ گیا اور وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے، مگر مسلمان گویا لوہے کے بن گئے تھے، یا بقول عیسائی کے ایسی مخلوق جو مرنا نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ وہ مر ہی نہیں رہے تھے بلکہ جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر کے انہیں قتل کر رہے تھے۔ ناظرین، چونکہ عیسائی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مسلمان بھی ان کے برابر کشادہ ہو گئے، اس لیے دور تک جنگ ہو رہی تھی اور جہاں تک لڑائی کی چنگاریاں پہنچ گئی وہاں تک تلواریں اٹھتی نظر آ رہی تھی اور خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ نہایت خون ریز جنگ ہو رہی تھی، ہاتھ پیر سر دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ناظرین، لڑنے والے عیسائی شور کر رہے تھے، فصیل والے بھی غل مچا رہے تھے، زخمی چلا رہے تھے اور تمام میدان گونج رہا تھا۔ ناظرین، طاہر ابھی تک اسی جگہ پر لڑ رہے تھے جہاں انہوں نے عیسائی کو مارا تھا۔ انہوں نے اپنے اطراف میں عیسائی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے اور اب بھی گھوڑے کو بڑھا چڑھا کر عیسائیوں کو قتل کر رہے تھے۔ وہ جس طرف بھی جاتے 2-3 عیسائیوں کو مارے بغیر نہ لوٹتے۔ ان کے کپڑے خون میں تر ہو گئے تھے اور چہرہ اور بازو بھی شل ہو گئے تھے، پر ان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی، گویا وہ سارے عیسائیوں کو خود ہی مار ڈالنا چاہتے تھے۔ جو تمنا ان کی تھی وہی تمام مسلمانوں کی تھی۔ عیسائی گویا ان کے نزدیک ایک گھاس کی طرح تھے، جیسے کسی مسلمان نے کاٹ کر ڈھیر لگا دیا ہو۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ مسلمان کو جب تک غصہ نہیں آتا وہ خاموش رہتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جہاد کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تب جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ موت کی لڑائی لڑتے ہیں اور زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو قوم موت سے نہیں
نہیں ڈرتی، دنیا اس سے ڈرتی ہے، اس لیے وہ بے جگڑی سے لڑتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ناظرین، آسیائے جنگ نہایت تیزی سے چل رہی تھی اور اس چکی میں صلیبی عیسائی ہی زیادہ پس رہے تھے۔ کبھی کوئی مسلمان بھی آ جاتا، وہ بھی اس وقت جب کہ 10-15 عیسائی مارے جا چکے ہوتے۔ ناظرین، زید ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار لیے نہایت جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے۔ وہ جس صف پر حملہ کرتے تھے اسے الٹ دیتے تھے، جس شخص پر وار کرتے اسے ختم کر ڈالتے۔ وہ کچھ ایسی پھرتی سے لڑ رہے تھے کہ گویا چاروں طرف سے گھوم گھوم کر کے سب حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ چونکہ دھوپ میں تیزی آ گئی تھی، اس لیے ہر لڑنے والا پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نہایت جوش و غضب سے بھر کر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس حملے میں تقریباً 2000 عیسائی جہنم واصل ہو گئے اور جہاں ان کی لاشوں کے ڈھیر بکھر گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے اور ہر جگہ سے پسپا ہو کر قلعے کی طرف بھاگے۔ ناظرین، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قلعے کی فصیل تک ان کی لاشیں بچھا دیں۔ ناظرین، جب عیسائی قلعہ میں داخل ہونے لگے تو ساتھ ہی مسلمان انہیں قتل کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور اب قلعہ کے اندر جنگ ہو رہی تھی۔ عیسائیوں کو نہایت غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، اگر لڑتے ہیں تو اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں کہ جب تک جنگ کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعے کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ ناظرین، مسلمانوں نے جنگ بندی کر دی اور انہیں گرفتار کرنے لگے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اب پھر سے چلتے ہیں بلقیس اور اسماعیل کے موضوع کی جانب۔ ناظرین، یہ وادی بہشت زار تھی، جس طرف اور جہاں تک نگاہ جاتی تھی چٹانیں سبزہ سے لدی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ان کی مست و بے خود کر دینے والی خوشبو مہک رہی تھی۔ کچھ دور چل کر اسماعیل اور بلقیس ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا چشمہ رہا اور اس میں صاف شفاف پانی بہ رہا تھا۔ اسماعیل چشمہ کے کنارے بیٹھ گئے، انہوں نے آستین چڑھائی اور وضو کیا، پھر بیٹھ کر پانی پینے لگے۔ پانی پی کر اٹھ کر دیکھا تو بلقیس ان سے چند قدم کے فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی جس پر رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے۔ اس وقت 4 گھڑی دن باقی رہ گیا تھا۔ مغرب کی طرف جھک جانے والے آفتاب کی شعاعیں بلقیس کے چاند سے چہرے پر پڑ کر جگمگا رہی تھی۔ وہ حوروں کی شان سے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، پھول اس کے چاروں طرف جھوم رہے تھے۔ شاید وہ رشک حور کو دیکھ کر وجد میں آ گئے تھے۔ اسماعیل نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں تمہیں جہاں چھوڑ کر گیا تھا تم وہاں سے کیسے غائب ہوئی تھی؟ بلقیس، میں شاید سو گئی تھی، جب آنکھ کھلی اور آپ کو نہ دیکھا تو بہت گھبرائی۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ مجھ سے تنگ آ کر مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ اسماعیل، کس قدر غلط خیال ہوا تمہیں؟ بلقیس، مردوں کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ اسماعیل، عورتوں کا؟ بلقیس، عورتیں وفا شعار ہوتی ہیں۔ اسماعیل نے تمسخرانہ انداز میں کہا، وفا شعار؟ بلقیس نے ذرا بلند آواز میں کہا، جی ہاں۔ اسماعیل، خیر یوں ہی صحیح، اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ بلقیس میں پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس طرف چلی آئی۔ یہاں آ کر پانی نظر آیا، میں نے پانی پی کر آپ کی تلاش شروع کی۔ ابھی کچھ دور ہی چلی تھی کہ ایک سیاہ سانپ میری طرف لپکا، میں بھاگی تو وہ میرے پیچھے بھاگا، بے اختیار میری چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اسماعیل نے کہا، تم فضول سانپ سے ڈر گئی؟ بلقیس نے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں؟ اسماعیل، اس لیے کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بلقیس، کس وجہ سے؟ اسماعیل، وہ بھی تم پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ بلقیس پھر شرما گئی۔ اسماعیل نے کہنا شروع کیا، جب میں آیا وہ تمہارے پاس کھڑا تمہارا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بلقیس نے بات ٹالنے کے لیے کہا، اب دن چھپنے والا ہے، کیا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ اسماعیل، نہیں، ذرا ٹھہرو، میں عصر کی نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر بلقیس کو ساتھ لیا اور چشمے کے کنارے کنارے چل پڑی۔ ان کا خیال تھا کہ چشمہ ضرور اس وادی سے کہیں باہر
बाहर निकलता होगा। चश्मे के दोनों किनारों पर सब्ज़ा लहलहा रहा था, फूल कसरत से खिले हुए थे। जूं जूं वो बढ़ते जा रहे थे, वादी नशीब की तरफ ढलती जा रही थी। तकरीबन 1 मील चलकर चश्मा एक शगाफ में दाखिल होकर आबशार की सूरत में नीचे किसी चट्टान पर पड़ने लगा। ये दोनों भी शगाफ में दाखिल हो गए। चंद कदम चलकर उन्होंने झांक कर देखा, चश्मे के दोनों किनारे कटावदार थे और चट्टानें नीचे की तरफ झुकती चली गई थी। नाज़रीन, इस्माइल ने चंद पुल देखकर कहा, हम इन चट्टानों के जरिए नीचे उतर सकते हैं। बिल्किस, तो कोशिश कीजिए। इस्माइल, तुम डर तो नहीं जाओगी? बिल्किस, नहीं। इस्माइल, देखो हम बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं और चट्टान बहुत पतली है। बिल्किस, कुछ अंदेशा ना कीजिए। इस्माइल, बहुत अच्छा। नाज़रीन, इस्माइल बिस्मिल्लाह कहकर बढ़े और उनका हाथ पकड़कर वो उनके पीछे चल पड़ी। ये चट्टान जिस पर वो चल पड़े थे ज़्यादा से ज़्यादा 2 फीट चौड़ी थी। उसमें बेतरतीब कुदरती सीढ़ियाँ बनती चली गई थी, लेकिन कोई सीढ़ी गज भर ऊंची थी तो कोई 2 गज और कोई इससे भी ज़्यादा। और चट्टान के हर 2 जानिब खला था। एक तरफ चश्मा का पानी गिर रहा था और दूसरी जानिब वादी थी। ये चट्टान उन पत्थरों से किसी एक की ज़रा सी गलती से दोनों का नीचे गिरकर चूर चूर हो जाना बहुत मुमकिन था, लेकिन इस्माइल निहायत होशियारी से संभल कर उतर रहे थे और नाजुक इंदाम बिल्किस को भी उतार रहे थे। ये चट्टान उन पत्थरों से जिन पर पानी गिर रहा था 40 या 45 फीट ऊंची थी। नाज़रीन, आखिर अल्लाह अल्लाह करके वो नीचे उतर आए और चश्मे के किनारे किनारे फिर चल पड़े। कुछ दूर चलकर चश्मा फिर नीचे की तरफ चला और तकरीबन 1 फरलांग चलकर सतह ज़मीन पर आ गया। नाज़रीन, ये दोनों भी पहाड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस्माइल वज़ू करके मगरिब की नमाज पढ़ने लगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 22 में देखना मत भूलिएगा।